السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بچوں کے حقوق اور ماں باپ کے حقوق۔ جیسے کہ ہم پیچھے بیوی کے، شوہر کے، عورتوں کے، ساس بہو کا جھگڑا، ساس کے فرائض، بہو کے فرائض، معاملات میں جون سے بھی ٹاپک ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ان میں سے یہ ٹاپک بھی ہے جسے آج ہم پڑھیں گے، اور اس کا نام ہے بچوں کے حقوق اور ماں باپ کے حقوق۔ اسے ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی جو ویڈیو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز کا آغاز بھی تلاوت قرآن مجید سے ہی ہوگا۔ آج میں جس سورت کی تلاوت کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سورت نور، اس کی چند آیات ہیں جو کہ میں آپ کے آگے پیش کروں گی، یعنی ان کی تلاوت کروں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنها کوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا ولا شرقية ولا غربية يكاد زيتها لا يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ تو تلاوت قرآن مجید کے بعد اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں جو کہ ہے ماں باپ کے حقوق۔ ہر مرد اور ہر عورت پر اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنا بھی فرض ہے۔ جس طرح دوسرے حقوق کو ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا بھی فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلا حقوق ہے خبردار ہرگز اپنے کسی قول و فعل سے ماں باپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دیں۔ اگرچہ ماں باپ اولاد پر کچھ زیادتی بھی کریں، مگر پھر بھی اولاد پر فرض ہے کہ وہ ہرگز کبھی بھی اور کسی حال میں ماں باپ کا دل نہ دکھائیں۔ اپنی ہر بات اور اپنے ہر عمل سے ماں باپ کی تعظیم و تکریم کریں، ہمیشہ ان کی عزت و حرمت کا خیال رکھیں۔ ہر جائز کام میں ماں باپ کے حکموں کی فرمانبرداری کریں۔ اگر ماں باپ کوئی بھی حاجت ہو تو جان و مال سے ان کی خدمت کریں۔ اگر ماں باپ اپنی ضرورت سے اولاد کے مال و سامان میں سے کوئی چیز لے لیں تو خبردار ہرگز برا نہ مانیں، نہ اظہار ناراضگی کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ میں اور میرا مال سب ماں باپ ہی کا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلاۃ والسلام سے فرمایا کہ انصت ومال کولی اویک، یعنی تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو اولاد پر ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کے مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں اور اپنی نفلی عبادتوں اور خیر و خیرات کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچاتے رہیں۔ کھانوں اور شیرینی وغیرہ پر فاتحہ دلا کر ان کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ ماں باپ کے دوستوں اور ان کے ملنے جلنے کے ساتھ احسان اور اچھا برتاؤ کرتے رہیں۔ ماں باپ کے ذمے جو قرض ہوا اس کو ادا کریں، یا جن کاموں کی وہ وصیت کر گئے ان کی وصیتوں پر عمل کریں۔ جن کاموں سے زندگی میں ماں باپ کو تکلیف ہوا کرتی تھی، ان کی وفات کے بعد بھی ان کاموں کو نہ کریں کہ اس سے ان کی روحوں کو تکلیف پہنچے گی۔ کبھی کبھی ماں باپ کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی جایا کریں، ان کے مزاروں پر فاتحہ پڑھیں، سلام کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اس سے ماں باپ کی ارواح کو خوشی ہوگی اور فاتحہ کا ثواب فرشتے نور کی تھالیوں میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کریں گے، اور ماں باپ خوش ہو کر اپنے بیٹے بیٹیوں کو دعائیں دیں گے۔ دادا دادی، نانا نانی، چچا پھوپھی،
ماموں خالہ وغیرہ کے حقوق بھی ماں باپ ہی کی طرح ہیں، یوں ہی بڑے بھائی کا حق بھی باپ ہی جیسا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، یعنی بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسا کہ باپ کا حق بیٹے پہ۔ اس زمانے میں لڑکی اور لڑکیاں ماں باپ کے حقوق سے بالکل جاہل اور غافل ہیں، ان کی تعظیم و تکریم، فرما برداری، خدمت گزاری سے منہ موڑے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ تو اتنے بڑے بدبخت اور نالائق ہیں کہ ماں باپ کو اپنے قول و فعل سے اذیت اور تکلیف دیتے ہیں، اور اسی طرح گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو کر قہر و قہار و غضب جبار میں گرفتار اور عذاب جہنم کے حقدار بن جاتے ہیں۔ خوب یاد رکھو کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا یا برا سلوک بھی کرو گے، ایسا ہی سلوک تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ کرے گی۔ اور یہ بھی جان لو کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رزق میں ترقی اور عمر میں خیر و برکت نصیب ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ہرگز کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر ایمان رکھو کہ ہزار فلسفیوں کی چنے چنا بدلی، نبی کی بات بدلنی نہ تھی نہیں بدلی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں اولاد کے حقوق کے بارے میں۔ یہ میں نے آپ کو ماں باپ کے حقوق بہت اچھے طریقے سے واضح طور پر بتا دی ہیں، بہت اچھے طریقے سے انہیں ڈسکرائب کیا ہے کہ اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ کوئی بھی بات میں نے خود سے نہیں بتائی، جو میری کتاب پر لکھا ہے میں نے بالکل ویسے ہی آپ کو بتایا ہے، جو میرے علم میں ہے میں نے بالکل ویسے ہی آپ کو بتایا ہے، بالکل ویسے ہی ڈسکرائب کیا ہے، بالکل ویسے ہی واضح کیا ہے، کچھ بھی خود سے نہیں بتایا میں نے آپ کو۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے آپ کو بالکل ویسا ہی بتایا۔ اب ہم اولاد کے حقوق کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ماں باپ پر لازم ہے کہ اپنے بچوں سے پیار و محبت کرے اور ہر معاملے میں ان کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ کرے اور ان کی دل جوئی و دل بستگی میں لگے رہیں اور ان کی پرورش اور تربیت میں پوری کوشش کرے۔ اگر ماں کے دودھ میں کوئی خرابی نہ ہو تو ماں اپنا دودھ اپنے بچے کو پلائے کہ دودھ کا بچوں پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ بچوں کی صفائی ستھرائی، ان کی تندرستی اور سلامتی کا خاص طور پر دھیان رکھیں۔ بچوں کو ہر قسم کے رنج و غم اور تکلیفوں سے بچاتی رہیں۔ بے زبان بچے اپنی ضروریات اب نہیں بتا سکتے، اس لیے ماں کا فرض ہے کہ بچوں کے اشارات کو سمجھ کر ان کی ضروریات کو پورا کرتی رہے۔ بعض مائیں چلا کر یا بلی کی بولی بول کر یا سپاہی کا نام لے کر یا کوئی دھمکا کر چھوٹے بچوں کو ڈرایا کرتی ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ بار بار ایسا کرنے سے بچوں کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور وہ بڑے ہونے کے بعد ڈرپوک ہو جایا کرتے ہیں۔ بچے جب کچھ بولنے لگے تو ماں کو چاہیے کہ انہیں بار بار اللہ عز و جل، رسول اللہ علیہ وسلم کا نام سنائیں، ان کے ساتھ کلمہ پڑھیں، ان کے سامنے کلمہ پڑھیں، یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھنا سیکھ جائیں۔ جب بچے بچیاں تعلیم کے قابل ہو جائیں تو سب سے پہلے انہیں قرآن شریف اور دینیات کی تعلیم دلائیں۔ بچوں کو اسلامی آداب و اخلاق اور دین و مذہب کی باتیں سکھائیں، اچھی باتوں کی رغبت دلائیں اور بری باتوں سے نفرت دلائیں۔ تعلیم و تربیت پر خاص طور پر توجہ کریں اور تربیت کا دھیان رکھیں، کیونکہ بچے سادہ ورق کے مانند ہوتے ہیں۔ سادہ کاغذ پر جو نقش و نگار بنائے جائیں وہ بن جاتے ہیں، اور بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اسی لیے ماں کی تعلیم و تربیت کا بچوں پر بڑا ہی گہرا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر ماں کا فرض ہے کہ بچوں کی اسلامی تہذیب و تمدن کے سانچے میں ڈھال کر ان کی بہترین تربیت کرے۔ اگر ماں اپنے اس حق کو نہیں ادا کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ جب بچہ یا بچی 7 برس کے ہو جائیں تو ان کے طہارت، وضو، غسل کا طریقہ سکھائیں، نماز کی تعلیم دیں، ان کو نمازی بنائیں، پاکی و ناپاکی کی حلال و حرام اور فرض سنت وغیرہ کے مسائل ان کو بتائیں۔ حرام لڑکوں اور لڑکیوں کی صحبت، ان کے ساتھ کھیلنے سے بچوں کو روکیں اور کھیل تماشوں کے دیکھنے سے، ناچ گانے، سینما، تھیٹر وغیرہ لغویات سے بچوں اور بچیوں کو خاص طور پر بچائیں۔ ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں اور بچیوں کو ہر برے کام سے بچائیں اور ان کو اچھے کاموں کی رغبت دلائیں، تاکہ بچے بچیاں اسلامی آداب و اخلاق کے پابند، ایمانداری، دینداری کے جوہر سے آراستہ ہو جائیں اور صحیح معنوں میں مسلمان بن کر اسلامی زندگی بسر کریں۔ یہ بھی بچوں کا حق ہے کہ ان کی پیدائش کے 7ویں دن ماں باپ ان کا سر منڈا کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کریں اور بچے کو کوئی اچھا نام رکھیں۔ خبردار، ہرگز بچوں بچیوں کو کوئی برا نام نہ رکھیں۔ جب بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھیں، تاکہ بچہ شیطان کی خلل سے محفوظ رہے۔
اور شوہارہ وغیرہ کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈال دیں تاکہ بچہ شیر زباں اور بااخلاق ہو۔ نیا میوہ نیا پھل پہلے بچوں کو کھلائیں پھر خود کھائیں۔ بچے بھی تازہ پھل نئے پھل کو نیا پھل دینا اچھا ہے۔ چند بچے بچیاں ہوں تو جو چیزیں دے سب کو یکساں برابر دیں، ہرگز کمی بیشی نہ کریں ورنہ بچوں کی حق تلفی ہوگی۔ بچوں کو ہر چیز بچیوں کے برابر ہی دیں، بلکہ بچیوں کی دلجوئی دلداری کا خاص طور پر خیال رکھیں کیونکہ بچیوں کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ لڑکیوں کو لباس اور زیور سے آراستہ بناؤ سنگار کے ساتھ رکھیں تاکہ لوگ رغبت کے ساتھ نکاح کا پیغام دیں۔ ہاں، اس کا خیال رکھیں کہ وہ زیورات پہن کر باہر نہ نکلیں کہ چوروں اور ڈاکوؤں سے جان کا خطرہ بنے۔ بچوں کو بالا خانوں پر نہ رہنے دیں کہ اس میں بے حیائی کا خطرہ ہے۔ حتی المکاح 12 برس کی عمر میں بچیوں کی شادی کر دیں، مگر خبردار ہرگز کسی بد دین یا بد مذہب مثلاً رافضی، خارجی، وہابی، غیر مقلد وغیرہ کے یہاں لڑکوں یا لڑکیوں کی شادی نہ کریں ورنہ اولاد کی بہت بڑی حق تلفی ہوگی اور ماں باپ کے سروں پر بہت بڑے گناہ کا بوجھ ہوگا اور وہ عذاب جہنم کے حقدار ہوں گے۔ اسی طرح فاسقوں، فاجروں، شرابیوں، بدکاروں، حرام کی کمائی کھانے والوں، سود خوروں، ناجائز کام دھندا کرنے والوں کے یہاں بھی لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی نہ کریں۔ رشتہ تلاش کرنے میں سب سے زیادہ مذہب اہل سنت دیندار ہونے کا خاص طور پر دھیان رکھیں۔ بچوں اور بچیوں کی خواہشات کو مد نظر رکھیں، ان کی خواہشات کو اپنی جان سے زیادہ پورا کریں، اپنا پیٹ کاٹ کر ان کا پیٹ بھریں۔ اگر بچے کسی چیز کی فرمائش کرتی ہیں تو جیسے تیسے کر کے ان کو پورا کریں، ہرگز ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر چپ نہ کروا دیں۔ یا اگر وہ خواہش آپ کی آمدنی سے زیادہ ہے تو آپ بچوں کو پیار سے سمجھائیں اور اپنے حالات کے بارے میں ایسے بتائیں کہ کہیں بچے پریشان نہ ہو جائیں، کہیں وہ زیادہ سوچنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ یہ تھے آج کے ہمارے ماں باپ کے حقوق اور بچوں کے حقوق۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پوری دیکھیں اور اس کے بعد اسے سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔